بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے؟ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو نظر بد ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر اس کو ختم کرنے کا، اس کو اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ مزید یہ کہ نظر بد سے محفوظ رہنے کا کیا وظیفہ ہے، وضاحت فرمائیں۔ سامعین، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح مختلف مخلوقات میں بعض خصوصیات اور تاثیرات رکھی ہیں، اسی طریقے سے نظر کے اندر ایک خاص قسم کی قوت اور طاقت ہے۔ چنانچہ بعض دفعہ کسی چیز کو گہری نظر سے دیکھ لینے سے یا کچھ پسند آ جانے سے نظر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس چیز پر یا اس شخص پر مضر اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، ثابت شدہ ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جو تقدیر پر بھی سبقت کر جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بیان کی گئی ہے، حدیث نمبر 5702۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ابو داؤد شریف میں بیان کی گئی ہے، روایت نمبر 3879۔ سامعین، نظر بد سے محفوظ رہنے کے سلسلے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک وظیفہ منقول ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل 3 مرات۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس میں دم کرتے اور اس کو مکمل جسم پر پھیرتے۔ اور پھیرنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ سب سے پہلے سر پر پھیرتے اور اس کے بعد چہرے پر اور اس کے بعد مکمل جسم پر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں یفعل 3 مرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ یہ روایت بخاری شریف میں بیان کی گئی ہے، حدیث نمبر 5017۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو نظر بد ہو جائے تو اس کا اتارنے کا جو شریعت میں طریقہ منقول ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کی نظر لگی ہے اس کو حکم دیا جائے کہ وہ وضو کرے اور اس پانی کو جمع کر لیا جائے، اور جمع کرنے کے بعد اس پانی کو جس شخص کو نظر ہوئی ہے اس پر ڈال دیا جائے، اس کو غسل کرا دیا جائے، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت کان یؤمر العائن فیتوضا ثم یغتسل منہ المعین۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ جس شخص کی نظر لگی ہے اس شخص کو حکم دیا جائے گا کہ وہ وضو کرے اور پھر اس وضو کے پانی سے جس شخص کو نظر لگی ہے اس کو غسل کرا دیا جائے۔ یہ روایت ابو داؤد شریف میں بیان کی گئی ہے، روایت نمبر 3880۔ لیکن یہ عمل اس وقت کیا جا سکتا ہے جب کہ معلوم ہو کہ نظر کس شخص کی لگی ہوئی ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ معلوم نہیں چل پاتا ہے کہ نظر کس شخص کی لگی ہوئی ہے، تو ایسی صورت کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین یقول اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دم کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے بابرکت پورے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان سے اور کیڑے مکوڑوں سے اور ہر نظر بد سے جو انسان کو مجنون بنا دیتی ہے۔ لہذا کسی شخص کو نظر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ جو مذکورہ دعا ہے اس کو پڑھ کر دم کر لے، اپنے اوپر پھونک لے، انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک طریقہ منقول ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نظر لگی ہوئی ہے اس شخص پر سورہ قلم کی آخر کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔
اس آیت کو پڑھ کر اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ نظر دور ہو جائے گی۔ سامعین، یہ وہ وظائف ہیں جو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے یا اسی طریقے سے نظر بد ہو جانے کے بعد اس کو ختم کرنے کے لیے شریعت کے اندر وارد ہوئے ہیں، جن کو احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نظر بد کا لگ جانا حقیقت ہے، نظر بد ہو جاتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نظر بد سے حفاظت کے لیے ان وظائف کا، ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو احادیث میں ذکر کی گئی ہیں، جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو نظر بد لگ جائے تو ایسی صورت کے اندر احادیث میں ذکر کردہ طریقے کے مطابق نظر بد کو ختم کرنا چاہیے اور ان دعاؤں کو پڑھ کر کے دم کر لینا چاہیے جو شریعت میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے حکم سے جلد ہی شفا ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہی شفا دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔